بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ بیٹے، رذائل اخلاق میں سے تیسری قسم اس کی ہمارے پاس ہے جی منافقت. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے منافقت کیا ہوتی ہے. منافقت کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے کہ منافقت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. تو یہ نفاق ہے، یہ ظاہر اور باطن کے تضاد کو کہتے ہیں. بندے کی زبان پر کچھ اور ہو اور اس کے دل میں کچھ اور ہو. اصطلاحی معنی میں ظاہری اعتبار سے بندہ اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو قبول کر لے، اندر سے وہ اسلام کا دشمن ہو. جیسے کہ بہت بڑی مثال ہے مشرکین اپنا منافقین مدینہ کی. رئیس المنافقین وہ عبداللہ بن جو ابی تھا، وہ منافق تھا، ظاہری طور پہ مسلمان تھا اور اس نے ہر قسم کے نقصانات اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. یعنی ظاہر اور باطن کے تضاد کو نفاق کہتے ہیں. اور اصطلاحی معنی میں ظاہراً کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے حکامات کو قبول کرنا اور دل سے اس کی تکذیب کرنا، تصدیق نہ کرنا، دل سے اس کو جھوٹا ماننا، اس کو منافقت کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ منافقت جو ہے، یہ والا جو منافق ہے، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیا ہے، کہ قرآن منافقین کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے. تو سب سے پہلے جو دنیا میں لوگ منافق ہیں ان کے بارے میں حکم الہی یعنی ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے محبوب کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. یعنی جیسے کافروں کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہو اس طرح منافق سے بھی جہاد کرو. وہ دشمن ہے اسلام کا، اللہ رسول کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. تو جیسے اللہ نے حکم دے دیا کہ منافق کے بارے میں تلوار ہے، جہاد ہے، قتال ہے، تو لہذا یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی روشنی میں کہ منافقت کے ساتھ اللہ کے رسول کو جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے. اور دوسری نمبر پہ منافق کا انجام. تو منافق کا انجام بیٹے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہوتا ہے نا، منافق اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے والے گڑھے میں پھینک دے گا. درک جو ہے نا، درک لفظ قرآن مجید میں درک سیڑھی کے ہر نچلے پائے کو کہتے ہیں. یعنی جو جیسے ہم لوگ اوپر سے نیچے ہیں نا، تو سیڑھی کا ہر نیچے والا جو پایا ہوتا ہے اس کو درک کہتے ہیں. اور جو منافق ہے یہ دن بدن زندگی کی ذلت، رسوائی اور پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نیچے منافق ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس آئی ہے منافقت کی مذمت حدیث رسول میں. تو حدیث رسول میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ہمارے پاس منافق کی نشانیاں. یعنی اللہ کے رسول نے منافق کی جو نشانیاں بیان کی ہیں نا، وہ بعض جگہ 3 ہیں، مختلف بیان ہوئی ہیں. یعنی پہلی ہے کہ جھوٹ بولنا، یہ منافق کی نشانی ہے. دوسرا فرمایا وعدے میں خلاف ورزی کرنا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے. گالیاں دینا کسی کو، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. امانت کے اندر خیانت کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اس کے علاوہ منافق کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے نماز کو لیٹ کر پڑھنا، نماز کو سستی سے پڑھنا، نمازیں پوری 5 نہ پڑھنا، تھوڑی پڑھنا، 2 3 کر کے پڑھنا، ریگولر روٹین میں نہ آنا. یہ بھی نفاق کی اقسام میں سے، منافقت کی اقسام میں سے اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا. قرآن مجید میں بھی یہ بیان ہے یراؤن الناس، ریاکاری کرنے والا منافق ہوتا ہے. قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز میں سستی کرنے والا منافق ہوتا ہے. تو لہذا یہ حدیث اور قرآن میں منافق کی جو نشانیاں ہیں یا اس کی جو مذمت ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے. اس کے بعد ہے یہ منافق کی جو ہے اقسام. منافق کی بھئی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی اقسام ہے جی؟ 2. سب سے پہلے ہوتا ہے اعتقادی منافق، یعنی عقیدے کا منافق. یعنی جو بندہ ظاہری تو اسلام کو مانتا ہے لیکن اس کے جو اندر ہے، اس کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کو مانتا نہیں ہے، نہ توحید کو مانتا ہے، نہ سنت کو مانتا ہے، نہ اسلام کے احکامات کو مانتا ہے. یعنی اعتقادی منافق. اب دنیا میں جو منافق ہے نا عقیدے والا، اس کی پہچان ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے نبوت کے ساتھ. اللہ کے نبی نے اپنے دور میں منافقوں کے بارے میں حذیفہ بن یمان کو لکھ کے دے دیا تھا یہ بندہ منافق ہے عقیدے کا. یعنی جو ظاہر اسلام کو مانے، اندر سے اسلام کا منکر ہو، اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق. اور دوسرا ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ہم لوگ آج عقیدے کے منافق کی پہچان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق ہے نبوت کے ساتھ. پیغمبر اس کو بیان کریں گے. جیسے میں نے بتا دیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے منافقین کے نام لے کر دے دیے تھے، پوری لسٹ پیغمبر نے دی تھی. تو دوسرا ہوتا ہے عملی منافق.
یعنی جو بندہ ایسے کام کرتا ہے جو منافقین کرتے ہیں، تو ایسے عمل کرنے والے بندے کو جو منافق والے کام ہے اس کو کہتے ہیں عملی منافق۔ یہ دو منافق کی اقسام ہیں، عملی منافق جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، سستی سے پڑھنا، گالیاں دینا، وعدہ خلافی کرنا، امارت میں خیانت کرنا، یہ منافق کی دو اقسام۔ اس کے بعد رہی منافقت کے نقصانات، کہ اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں منافقت کے۔ تو سب سے پہلے جی میرے بھائی منافقت کے نقصانات یہ ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس کے محفوظ فرمائے۔ اعتماد آپس میں ختم ہو جاتا ہے، منافق بندے کا دوسروں پر اعتماد نہیں رہتا، منافقت کرنے والے بندہ دنیا میں اس کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد اعمال اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کے نفاق کی وجہ سے سارے اعمال اچھے اللہ اس کے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منافق سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی الہی اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا 6 نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ منافق بندہ بزدل ہو جاتا ہے۔ تو بزدلی کی وجہ سے وہ منافقت کرتا ہے، وہ چھپتا رہتا ہے۔ بلکہ اس کی مثال ایک یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ منافق اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے ایک آئرہ بکری کی مثال دی ہے شریعت نے، ایک بکری جس کو نر کی ضرورت ہے، جس کو اپنے نر اس کو چاہیے، اور وہ ایک ریوڑ سے بھاگ کر دوسرے ریوڑ میں جاتی ہے اپنے نر کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو فرمایا بیان ہی جو منافق اتنا بزدل ہو جاتا ہے نا، اس کو ایک گروہ ایک جماعت کے ساتھ کو سکون ملتا ہی نہیں ہے، جہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہاں جاتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے ایک بکری اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا ادھر سے ادھر دوڑ لگاتی ہے، ریوڑ کو تبدیل کرتی ہے، بیان ہی جو منافق ہوتا ہے اپنے دنیاوی مقاصد کو، دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ سارا رذائل اخلاق کی تیسری اقسام میں سے قسم میں ہے یہ منافق، اور اس کی اقسام، اس کی مذمت قرآن اور حدیث میں، اور اس کے جو نقصانات ہیں۔ اسی طرح بیٹے آپ لوگوں نے اچھی طرح ہیڈنگ سے اس کو یاد کرنا ہے۔